کریں گے سورہ حمزہ، اور یہ 104 نمبر سورہ ہے، پارہ نمبر 30 ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل یعنی کہ خرابی ہے، لکل اس کے واسطے، ہمزۃ تانا دینے والا یعنی کہ تانا زن، لمزۃ اور عیب جو دوسروں میں عیب نکالنے والا ہو، یعنی کہ خرابی ہے ہر تانا دینے والے اور ہر عیب چننے والے کی، یعنی اپنی خبر نہیں لیتا اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر تانے دیتا ہے اور ان کے واقعی یا غیر واقعی عیب چنتا رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ بیماری ہماری سوسائٹی میں شدید ترین عام ہے، ورنہ ہمارے اپنے گھروں میں عام ہے کہ لوگ اپنے گریبان میں تو نہیں جانتے، لیکن دوسروں کے اوپر ان کی پوری پوری نظر ہوتی ہے کہ انہیں دوسروں کا کوئی عیب ملے اور وہ ان کو تانا دے کر ان کو ایذا پہنچائیں۔ اور وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی خبر تو نہیں لیتے، لیکن دوسروں کو ایک حقیر سمجھ کر ہر وقت تانے دیتے رہتے اور ہر وقت ان کے عیب جو ہیں وہ گنواتے رہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، الذی جس نے جمع کیا، مالن مال، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا، اور جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا، یعنی تانا زنی اور عیب جوئی کا جو منشا ہے، یعنی کہ تکبر، اور تکبر کا سبب مال ہے، یعنی کہ وہی لوگ، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے یہاں سے کہ وہی لوگ جو اپنا مال گن گن کر رکھتے ہیں، اکثر وہی لوگ اپنے مال، اپنے پیسوں کے سبب، اپنے مال کے سبب ایک عجیب طرح کے تکبر میں آ جاتے ہیں، عجیب طرح کی اکڑ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس اکڑ کی میں آ کے وہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں، ان کے اندر سے عیب نکالتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات پہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں یا بہت سارا مال ہے، تو وہ اسی آؤٹ آف دیٹ کانفیڈنس اور آؤٹ آف دیٹ تکبر، وہ اس میں آگے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں میں ان عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بڑا اور پرفیکٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو تانا زنی اور عیب جوئی کا جو ایک منشا ہے وہ تکبر لے کے آتا ہے، اور پھر تکبر کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ مال، جس کو مارے حرص کے یعنی کہ لالچ کے ہر طرف سے وہ سمیٹتے رہتے ہیں، اور مارے بخل کے وہ گن گن کر رکھتے ہیں کہ کوئی پیسہ کہیں پہ خرچ نہ ہو جائے یا نکل کہیں بھاگ نہ جائے۔ حالانکہ اکثر بخیل جو مالدار ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار اپنا روپیہ جو ہے وہ گن گن کر رکھتے رہتے ہیں اور حساب لگاتے رہتے ہیں، اور وہ اس چیز کو انجوائے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ کہیں پہ خرچ نہ ہو جائیں۔ نیکسٹ آیا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب وہ گمان کرتا ہے، انہ کہ مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا اس کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مال ہی مجھے کام آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ مال اس سے کبھی جدا نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کو آفات عرضی اور سماوی سے بچاتا رہے گا۔ بلکہ کچھ چیزیں تو یہاں تک بھی آبزرو کی گئی ہیں کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ اپنے پیسے کو لے کے، ایون اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں تو لوگ پیسے کو استعمال کر کے دوسرے کو ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جب وہ کسی دوسرے کو ڈائریکٹلی تکلیف نہیں دے سکتے تو وہ پھر کسی دوسرے انسان کو پیسے دے کر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ انسان اس دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکے، اور جس نے پیسے دے کے یہ کام کیا ہے تو اس کو راحت پہنچ سکے۔ تو یعنی کہ وہ پیسے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس یہ پیسے ہیں تو ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ یعنی کہ ان کے سلوک سے، ان کے برتاؤ سے، ان کی تھنکنگ مینٹالٹی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال ان سے کبھی جدا نہیں ہوگا، اور یہ مال ان کو آفات عرضی یعنی کہ زمین کی آفات اور آسمان کی آفات سے بچاتا رہے گا، اور وہ جس کے ساتھ چاہیں گے غلط کرتے پھریں گے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، حطمہ کیا ہے؟ کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے اس روندنے والی میں، یعنی کہ ایسے لوگ حطمہ میں پھینکے جائیں گے، یعنی کہ یہ خیال محض غلط ہے کہ مال تو قبر تک بھی ساتھ نہ جائے گا، آگے تو کیا کام آتا، سب دولت یوں ہی پڑی رہ جائے گی اور اس بدبخت کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیں گے، یعنی کہ وہ یہ جو سوچتے ہیں کہ ان کا خیال
کہ ان کو دولت ان کے مرتے تک کام رہے گی، اور اس دولت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کو سپیریئر سمجھیں گے اور ان کے کام کرتے رہیں گے، چاہے غلط کام ہی کرتے رہیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خیال جو ہے وہ بالکل غلط ہے، کوئی نہیں، یعنی کہ وہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ تو کہاں پہ پھینکے جائیں گے؟ خطامہ میں پھینکے جائیں گے، یعنی کہ ان کا تو یہ مال ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے اس تکبر کی وجہ سے، ان کے دانہ زنی کی وجہ سے ان کو اٹھا کر دوزخ یعنی کہ خطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطامہ، اور وما ادراک، اور کیا تم کیا سمجھے، یعنی کہ تم کیا جانتے ہو، ما الحطامہ، حطامہ کیا ہے، اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی ایک آگ ہے، یعنی حطامہ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اسپیشلی ان کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ ایک روندنے والی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، اور اللہ کی آگ، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، اور اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، یعنی کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ تو سوچیں کہ وہ آگ کیسی ہوگی جو اللہ نے بھڑکائی ہو۔ التی تطلع علی الافئدہ، التی جو کہ تطلع جا پہنچے، علی یعنی کہ پر، الافئدہ دلوں پر، یعنی کہ وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے، یعنی کہ وہ جھانک لیتی ہے دل کو، یعنی کہ ایسی بھڑکائی ہوئی آگ جو ڈائریکٹلی انسان کے دل کو جلاتی ہے۔ یعنی یاد رہے کہ یہ آگ بندوں کی نہیں بلکہ اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، اور اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھو۔ یہ بڑی سمجھدار آگ ہے جو دلوں کو جھانک لیتی ہے، اور جس دل میں ایمان نہ ہوگا وہ اس کو اسی دل کو جلائے گی، اور اس میں کفر ہو اسی دل کو جلا ڈالے گی، اور اس کی سوزش بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک نفوذ کر جائے گی، بلکہ ایک طرح دل سے شروع ہو کر جسموں میں سرایت کرے گی، کیونکہ دل ہی پورے جسم میں خون کی سپلائی کرتا ہے، اور دل ہی سے ساری برائیاں نکل کے اور جسم اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو یہ آگ ڈائریکٹلی دل کو جا کے لگے گی، اور بعد میں اس کی جو تکلیف ہوگی وہ پورے جسم میں جائے گی، بلکہ یہ ایک طرح سے دل سے شروع ہو کر جسموں میں سرایت کرے گی، اور باوجود ہے کہ قلوب و ارواح جسموں کی طرح جلیں گی، اس پر بھی مجرم مرنے نہ پائیں گے، بلکہ دوزخی تمنا کریں گے کہ کاش موت آ کر اس عذاب کا خاتمہ کر دے، لیکن اس وقت ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ نیکسٹ آئے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم، بے شک وہ ان پر، مؤصدہ، بند کی ہوئی، یعنی کہ ان کو اس میں مون دیا گیا ہو، یعنی کہ ان کو اس آگ میں بند کر دیا گیا ہو، یعنی کفار کو دوزخ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی راستہ نکلنے کا نہ رہے گا، اور ہمیشہ اس میں پڑے جلتے رہیں گے۔ فی عمد ممددہ، فی عمد یعنی کہ ستونوں میں، ممددہ، لمبے لمبے، یعنی کہ وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے، یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی مانند بلند ہوں گے، یعنی کہ اتنی بلند اور بالا آگ ہوگی، یہ کہ دوزخیوں کو لمبے ستونوں سے باندھ کر خوب جکڑ دیا جائے گا کہ جلتے وقت ذرا حرکت نہ کر سکیں، کیونکہ ادھر ادھر حرکت کرنے سے بھی عذاب میں کچھ برائے نام تخفیف ہو سکتی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ دوزخ کے منہ کو لمبے لمبے ستون ڈال کر اوپر سے پاٹ دیا جائے گا، واللہ عالم۔ تو یہ ہمزہ، یہ سورہ جو ہے سورہ ہمزہ، ایک نہایت ہی ہماری سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنے والی عادت ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں، بلکہ ہر دور میں جتنے بھی متکبر اور بخیل اور مال کو جمع کر کر کے رکھنے والے لوگ گزرے ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے، یا ان کو اللہ نے کوئی ایسی نعمت دی ہے کہ جس کے سبب ان کو چاہیے تھا کہ وہ آج سے اختیار کرتے، مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، وہ اسی خوبی کی بنا پر اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو ہر وقت ایک حقیر محسوس کرواتے رہتے ہیں، اس کے اندر برائیاں نکالتے رہتے ہیں، اس کو طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی وعید ہے کہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بالکل خطمہ میں ڈالے گا اور جہنم میں ڈالے گا، اور خطمہ ایسی جگہ ہے کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے کی اور عیب چننے والے کی، الذی جمع مالا وعددہ، اور جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا۔ معاف کیجیے گا، یہاں پر نلذی آتا ہے اور میں نے اس کو غلطی سے الذی پڑھ دیا۔ نلذی جمع مالا وعددہ، اور جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر رکھا۔
یحسب ان مالہ اخلدہ، یعنی کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اور اس کے ساتھ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی آگ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے، یعنی کہ وہ روندنے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ جھانک لیتی ہے دل کو، یعنی کہ ایسی آگ ہے کہ وہ سیدھا دل کو جا کر پکڑتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یعنی کہ اس آگ میں ان کافروں کو مون دیا جائے گا، ان کو وہاں پر قید کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی کہ وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں قید کر دیے جائیں گے اور وہاں سے ان کے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس برائی سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا آخرت میں اچھا انجام فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔